بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انشورنس کے بارے میں جس کو بیمہ بھی کہتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ انعامی بانڈز جو ہیں اس کے بارے میں۔ انشورنس کی مختلف کمپنیاں ہیں اور بینکس والے بھی اکثر انشورنس کرتے ہیں۔ پھر انشورنس مختلف چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی آپ کی جان کے بارے میں انشورنس ہوتی ہے، کبھی گاڑی وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہے، کبھی کوئی دوسری چیز آپ بینک وغیرہ سے یا کسی کمپنی سے لیتے ہیں تو وہ انشورنس پہ آپ لے لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منتھلی آپ سے کچھ پیسے مہینے کے کٹتے ہیں یا آپ نے داخل کرنے ہوں گے مہینے کے کچھ پیسے، اور خدا نخواستہ اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا آپ فوت ہو گئے کسی حادثے میں، تو آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو وہ کمپنی جو ہے اپنی طرف سے فنڈز وغیرہ جو ہیں وہ جاری کریں گی۔ اس کو انشورنس کہتے ہیں۔ تو یہ کئی وجوہات کے بنیاد پر ناجائز ہے اسلام میں۔ ایک تو اس میں سود ہے، اس لیے کہ آپ نے جتنے پیسے ان کو جمع کیے ہیں وہ جب آپ کو پیسے دیں گے تو وہ اس سے یا زیادہ ہوں گے یا اس سے کم ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آئے تو وہ پیسے ویسے ان کے پاس جاتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک طرح کا جوا بھی ہے کہ ایک جوا بندہ جس طرح لگاتا ہے اور اس میں یا جیت ہوتی ہے یا ہار ہوتی ہے، تو اسی طرح انشورنس بھی ہے۔ اسی لیے اور بھی کچھ اس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر تمام دنیا کی جتنے علماء ہیں ان کا متفقہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ انشورنس سے بچا جائے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے مقابلے میں علماء نے غور و خوض کر کے ایک دوسرا راستہ نکالا ہے جس کو تکافل کہتے ہیں۔ تکافل کفالت سے ہے یا کفیل بننے سے ہے کہ معاشرے کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر ایک کمیٹی سی ڈالیں کسی کمپنی کے ساتھ، اور اگر کسی بھائی کو کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کمیٹی والے اس بھائی کے نقصان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں بالکل اسلامی اصولوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر اکثر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ تکافل آپ ہمارے ساتھ کر لیں، انشورنس ہی ان کا مراد ہوتا ہے، تو آپ نے پوری تحقیق کرنی ہے۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں تکافل کے نام سے، ہوتی انشورنس ہی ہے لیکن نام وہ تکافل کا استعمال کرتے ہیں، اور جو آپ کو شرائط وہ دیتے ہیں اکثر وہ کوئی پرچی وغیرہ انسان کو دے دیتے ہیں، کوئی کاغذ، اس پر ان کے سارے شرائط جو ہیں وہ لکھے گئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو شرائط ہیں وہ کسی مستند عالم یا مفتی کے سامنے بندہ رکھ لیتا ہے کہ اس طرح کمپنی ہے اور ان شرائط کے بیس پر وہ تکافل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ کہیں کہ صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے، کر لیں، اگر وہ کہے کہ نہیں اس میں خرابیاں موجود ہے یا دھوکہ ہے تو ان سے بچا جائے۔ دوسری بات انعامی بانڈز کے بارے میں ہے۔ تو انعامی بانڈز بہت سے لوگ وہ لیتے ہیں، بانڈز خرید لیتے ہیں، پھر جب وہ بانڈز کبھی بینک کی طرف سے ایشو ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ لاٹری ہوتی تھی کہ وہ بانڈز کبھی کسی کے نکل آئیں تو اکثر کروڑوں میں پیسے مل جاتے ہیں، لاکھوں میں مل جاتے ہیں، آپ نے ہزاروں کے بانڈز لیے، کبھی کبھی ایسے ہوتے۔ لیکن اگر کوئی بھی آپ کا انعام یا پرائز نہیں نکلا تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ وہ بانڈ لے کر بینک چلے جائیں اور جتنے کے بانڈز ہیں تو وہ واپس آپ کو دے دیں گے۔ تو اس میں بھی ایک قسم کا جوا ہے اور سراسر جو ہے یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جن راستوں سے ہمیں منع کیا ہے ان راستوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسلامی بینکار سے آپ واقف ہوں گے کہ جن بینکوں میں اسلامی بینکاری ہے، علماء سے بندہ پوچھ لے کہ کیا یہ ان کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر وہ بتائیں کہ ان کا طریقہ ٹھیک ہے تو پھر ان کے ساتھ آپ مشارکت اور مضاربت وغیرہ کئی طریقوں سے، اسی طرح تو کوشش کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہمیں ان چیزوں سے بچے رہنا چاہیے جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔